امریکہ کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن ڈی سی میں امریکی حکام سے ملاقات کے معاملے پر میڈیا سے گفتگو۔ کہا امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی تعلقات پر گفتگو کی گئی۔ امید ہے تجارتی مذاکرات تعمیری انداز میں آگے بڑھیں گے۔ حالیہ چند ماہ سے جاری دو طرفہ تجارتی مذاکرات کا احاطہ کیا گیا۔ پاکستان اور امریکہ کے مابین ابھی کچھ امور پر بات چیت ہونا باقی ہے۔ بہت جلد دونوں ممالک کی قیادت اس کا اعلان کرے گی۔ شو میں یہ کامیابی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور آذربائیجان کے وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ اسحاق ڈار اور جہون بارموف کا دو طرفہ تعاون، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، تصویراتی شراکت داری پر اطمینان کا اظہار۔ دونوں وزراء خارجہ کا برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان اقوام متحدہ اور OIC میں بھرپور تعاون جاری رہے گا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ آذربائیجان سے دو طرفہ تعلقات اور مشترکہ کوششیں خوش آئند ہیں۔ وزیر اطلاعات اور نشریات عطا اللہ تارڑ اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، امن و امان کی مجموعی صورتحال اور میڈیا کے مثبت کردار پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ دونوں وزراء نے ریاستی بیانیے کو مضبوط بنانے کی حکمت عملی اپنانے پر اتفاق کیا۔ ملاقات میں قومی مفاد کے تحت ادارہ جاتی ہم آہنگی کو مزید فروغ دینے پر بھی زور دیا گیا۔ عطا تارڑ نے کہا کہ ملکی سالمیت، قومی اداروں کے وقار اور سماجی ہم آہنگی کے خلاف کسی بھی منفی پروپیگنڈے کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ محسن نقوی نے کہا کہ امن و امان کے قیام اور دہشت گردی کے خلاف اقدامات میں میڈیا کا تعمیری کردار۔ بیوی سے ملاقات کرواؤ یا یہ سسرال گیا ہوا ہے۔ نواز شریف بیوی سے بات کروانے کو کہتا رہا اور بیوی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وزیر دفاع خارجہ آصف کی نام لیے بغیر بانی PTI پر تنقید۔ ایکس پر جاری پیغام میں کہا کہ جیل میں TV ملتا سب کو ہے لیکن چلتا صرف PTV ہے، کوئی اخبار نہیں ملتا۔ ہم سے پوچھو تو جیل بھیجا تھا، ننگے فرش پر جنوری کے مہینے میں ایک کمبل بچھانے کو ملتا تھا، امریکہ سے بڑھ کے مارتا تھا۔ جیل میں سہولتیں واپس لینے کی اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات بلا مقابلہ ہوں گے۔ PTI کی سیاسی کمیٹی نے ناموں کی توثیق کر دی۔ اعلامیے کے مطابق PTI کی جنرل نشست پر مراد سعید، فیصل جاوید، مرزا خان آفریدی، پیر نور الحق قادری کے خواتین کی نشست پر روبینہ ناز اور ٹیکنوکریٹ کی نشست پر اعظم خان سواتی امیدوار ہوں گے۔ ثانیہ نشتر کی خالی ہونے والی سیٹ پر مشال یوسفزئی امیدوار ہوں گی۔ سیاسی کمیٹی کے مطابق سینٹ کے ناراض امیدواروں نے کاغذات واپس لینے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ سندھ، جنوبی پنجاب، بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آج بارش کا امکان۔ کراچی میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ PTM میں پنجاب نے مانسون بارشوں کے چوتھے اسپیل کا الرٹ جاری کر دیا۔ کل سے 25 جولائی کے دوران پنجاب کے بیشتر اضلاع میں تیز آندھی، گرد آلود ہواؤں اور بارش کی پیش گوئی۔ دریائے سندھ میں چشمہ کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں اضافہ، تربیلا اور کالا باغ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ 21 جولائی سے دریائے راوی، جہلم، ستلج اور چاناب کے بہاؤ میں اضافے کا پری الرٹ جاری۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں بھی مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ ندی نالوں میں طغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ پنجاب میں بارش اور لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ سڑکیں بحال۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز لمحہ بلمحہ رپورٹ لیتی رہیں۔ راستے کھولنے کے حوالے سے فوری طور پر ہیوی مشینری روانہ کی گئی۔ پہاڑی تودے ہٹا کر بلاک سڑکیں کلیئر کر دی گئی۔ برساتی نالوں سے سڑکوں پر پڑنے والے شگاف فوری طور پر مٹی ڈال کر بند کیے گئے۔ پنڈ دادن خان جہلم روڈ، کلر کہار متا خورد روڈ اور کلر کہار چکوال روڈ پر لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ راستے کھول دیے گئے۔ راولپنڈی کے نواحی علاقے کرولی ڈھوک برج روڈ، ڈھوک پروانہ روڈ مرمت کر کے آمد و رفت کے لیے کھول دی گئیں۔ تاجر اور صنعتکار ٹیکسز کے خلاف ہڑتال پر تقسیم۔ کراچی میں مکمل، لاہور میں جزوی ہڑتال۔ کراچی میں تجارتی مراکز، چھوٹی بڑی مارکیٹس بند۔ صنعتی علاقوں میں فیکٹریوں کے دروازے نہ کھل سکے۔ لاہور شہر میں مال روڈ، بڈن روڈ، نیلا گنبد، اعظم کلاتھ مارکیٹ مکمل طور پر بند ہیں۔ گڑی شاہو، مزنگ چنگی میں بازار، مین روڈ، اسلام پورہ، گرین ٹاؤن اور ٹاؤن شپ کھلے ہوئے ہیں۔ لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر میاں ابوذر شاد کا ملگیر ہڑتال کا فیصلہ برقرار رکھنے کا اعلان۔ فیڈریشن آف چیمبرز کے صدر عاطف اکرام شیخ نے ہڑتال کی کال واپس لے لی۔ صدر ملتان چیمبر کا بھی ہڑتال مؤخر کرنے کا اعلان۔ وزارت انسانی حقوق اور ذیلی ادارے نااہلی کی بدترین مثال بن گئے۔ پارلیمنٹ میں جمع کروائی گئی
دستاویزات میں حیران کن انکشافات۔ دستاویزات کے مطابق افراد باہمی معذوری کے حقوق کا ارادہ غیر فعال۔ ملک میں 2 سے 3 کروڑ افراد مختلف اقسام کی معذوری کا شکار ہیں، مگر حکومتی بے حسی برقرار۔ کونسل کا 2022 کے بعد کوئی اجلاس نہ ہو سکا۔ ممبران کی تعداد مکمل نہ ہونے سے کونسل غیر فعال ہے۔ ادارے کے ملازمین تنخواہیں اور مراد تو لے رہے ہیں مگر کارکردگی صفر۔ خصوصی افراد کے لیے 1% ملازمت کوٹے پر وفاق اور صوبے عمل درآمد میں ناکام۔ کونسل 4 سال میں صرف 5005 افراد کو میڈیکل سرٹیفکیٹ جاری کر سکی۔ خصوصی افراد کو سہولیات ایک جگہ فراہم کرنے کا منصوبہ بھی مکمل نہ ہو سکا۔ وفاقی اداروں میں مختص 1000 سے زائد اسامیاں تاحال خالی۔ ملتان نشتر اسپتال کے ڈاکٹرز کا دھندا بے نقاب۔ سرکار سے نان پریکٹسنگ لائسنس کی وصولی کے ساتھ پرائیویٹ نوکریاں بھی جاری۔ پیٹا ایکٹ کے تحت انکوائری میں 10 ڈاکٹرز کا اعتراف جرم، 10 ڈاکٹرز کو سزا۔ انکوائری رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال۔ انکوائری کمیٹی کی 10 ڈاکٹرز کو سخت تنبیہ۔ ACR میں پیراس شامل کرنے کی سفارش۔ سزا پانے والے ڈاکٹرز میں شہزاد شوکت، کمال مصطفیٰ، تیمور چغتائی، عائشہ ظہور، سعدیہ فیض، سدرا صبا شامل۔ ڈاکٹر انم زہرا اور مہوش سعید الزامات سے بری۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے 700 ملین روپے فنڈز میں خرد برد کا الزام۔ FIA کا نواب شاہ میں قائد عوام یونیورسٹی پر چھاپا۔ ڈائریکٹر فائنانس قمر الدین شیخ گرفتار، 4 پروفیسر سمیت 8 ملزمان فرار۔ مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور میں پنجاب پولیس کی 1 ہفتہ طویل کامیاب کارروائی۔ کچے کی ڈاکو گینگ کے 5 کارندوں نے 100 بھینسوں سمیت خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ چھینے گئے 200 مویشیوں میں سے 100 مویشی اصل مالکان کے حوالے کر دیے گئے۔ گرفتار ڈاکوؤں پر دہشت گردی، قتل اور دیگر سنگین نوعیت کے مقدمات درج ہیں۔